حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور مردانگی کے ساتھ ساتھ آپ کی سخاوت بھی بے مثال تھی، جسے دیکھ کر کافروں نے آپ کی غلامی اختیار کر لی۔ آپ کی سخاوت کے واقعات میں بعد میں بتاؤں گا، اس سے قبل آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور مردانگی دیکھیے۔ عرب کے جنگی بہادر لوگ کہ جن کو دنیا کا کوئی بادشاہ قبضے میں نہ لا سکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر قبضہ کیا اور تمام مخالفوں پر غالب ہوئے، اور سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہار مانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے ایسے بہادر تھے کہ جو آپ کا مقابلہ کرتا ہار جاتا، اور جس پر آپ نظر کرتے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اعلان کرا دیا تھا کہ میں کسی کے ہاتھ سے نہیں مارا جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بہادر تھے کہ جب لڑائی کا زور ہوتا تو صحابہ آپ کی پناہ لیتے تھے، اور لڑائی کی جو جگہ خطرناک ہوتی وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے اور دشمن کے قریب ہو جاتے تھے۔ حنین کی جنگ میں کافروں کا زور ہو گیا اور مسلمان کمزور ہو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مردانگی سے اپنا گھوڑا آگے کیا اور بلند آواز سے فرمایا، اے اللہ کے دشمنوں، بے ایمانوں، خبردار ہو جاؤ، میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ اگر ایمان لاؤ گے تو بچ جاؤ گے، ورنہ یقین جانو پس جاؤ گے اور مجھے فتح ہوگی۔ اور دیکھو، میں عبداللہ کا بیٹا اور عبد المطلب کا پوتا ہوں، ہاشمی ہوں، پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ فرما کر ایک ایسا زبردست حملہ کیا کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مردانگی سے کانپ گئے اور ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور لڑائی کا سب ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کے موقع پر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ ایک درخت کے نیچے آرام فرمانے لگے، اکیلے ہی لیٹ گئے کہ ایک بڑا بھاری پہلوان آیا اور تلوار کھینچ کر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بتا، اب تجھ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جلال بھری آواز سے فرمایا، اللہ بچائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے وہ کانپ گیا اور چکرا کر زمین پر گر پڑا اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی تلوار اٹھا کر فرمایا کہ اب تو بتا کہ میرے ہاتھ سے تجھ کو کون بچائے گا؟ کہا، کوئی نہیں بچا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا اور اس سے فرمایا کہ اللہ نے مجھ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، قتل کرنے کے لیے نہیں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان رحمت دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ بے شک آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر سچے دل سے مسلمان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، یعنی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، نہ دنیا میں کوئی آدمی آپ کا استاد ہوا، مگر امی ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ کمال ہی درجے کا ہے کہ پڑھے نہ لکھے، مگر وحی کے ذریعے سے بڑے بڑے لکھے پڑھوں کو دین اور دنیا کے سب احکام بتلا دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بھی بے مثل تھی۔ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگی گئی، کبھی اس کے دینے سے انکار نہیں کیا، یہاں تک کہ بعض مرتبہ کپڑے بھی اتار کر دے دیتے تھے۔ رمضان شریف میں آپ کی خیرات آندھی کی طرح تیز ہو جاتی تھی، یعنی آپ خوب سخاوت کیا کرتے تھے، لوگوں کی خوب مدد کیا کرتے تھے۔ ایک آدمی نے 2 پہاڑوں کے درمیان آپ سے بھیڑ بکریاں مانگی، آپ نے اس کو دے دی۔ اس نے بستی میں جا کر کہا کہ بھائیو، جلدی مسلمان ہو جاؤ، خدا کی قسم
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور اتنی خیرات کرتے ہیں کہ اپنی تنگی کا بھی خیال نہیں کرتے۔ حنین کی لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے اونٹ اور گھوڑے اور بکریاں غنیمت میں ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب اللہ کے واسطے غریبوں کو دے دیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دلا کر وہاں سے لوٹے، راستے میں گنوار لوگ لپٹ گئے اور مانگتے مانگتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اتار لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری زبان سے فرمایا کہ بھائیو، تم میری چادر تو دے دو، اللہ کی قسم اگر اس وقت میرے پاس اس جنگل کے درختوں کے برابر بھی اونٹ ہوتے تو سب تم کو دے دیتا، پھر تم مجھ کو دل کا کمزور نہ پاتے۔ اس جنگل میں بے شمار درخت تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 90,000 درہم آئے، جو ہمارے حساب سے 25,000 روپے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دم اللہ کے واسطے خیرات کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بھی آپ بڑی شان رکھتے تھے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے، دعائیں بہت مانگتے، نماز خوب دل لگا کر پڑھتے اور ارشاد فرماتے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تہجد میں اتنی دیر کھڑے ہو کر قرآن شریف پڑھتے کہ پاؤں مبارک ورم کر جاتے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گناہوں سے پاک و صاف کر دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر کرنے والا بندہ نہ بنوں؟ ایک مرتبہ 4 کافر آپ کے یہاں مہمان بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی خدمت کی، اچھی طرح کھلایا پلایا اور ان کے آرام کرنے کے لیے بستر بچھا دیا۔ رات کو ان میں سے ایک کو بدہضمی ہو گئی اور بستر ہی پر گندا نکل گیا۔ اس کے ساتھیوں نے کہا، یہ تو بڑی ذلت کی بات ہے اور نہ معلوم ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہو، چلو بھاگ نکلو۔ اسی وقت وہ چلے گئے اور ایک ہار سونے کا بھول گئے۔ وہ اس کو لینے کے لیے پھر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس بستر کو دھو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہار دے دیا اور فرمایا کہ بھائیو، کیا تم میں سے رات کسی کو کچھ تکلیف ہو گئی تھی؟ مجھے تمہاری تکلیف سے رنج پہنچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مہربانی اور مہمان نوازی دیکھ کر انہوں نے کہا کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا اور سچے دل سے مسلمان ہو گئے۔